آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ عورتیں سیم گھر سیم رسپانسبلٹیز کے باوجود بھی سارٹیڈ اور سمارٹ لگتی ہیں۔ وہ نہ ہر وقت پینک کرتی ہیں، نہ ہر چھوٹی بات پر سٹریس لیتی ہیں، پورے گھر کے ماحول کو سمارٹ طریقے سے مینیج کرتی ہیں۔ تو آخر ان میں ایسا کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ فرق صرف پیسوں کا یا لکس کا نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے ہیبٹس کا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 7 ان کامن ہیبٹ شیئر کروں گی جو ایک ہاؤس وائف کو زیادہ آرگنائز، کانفیڈنٹ اور مینٹلی پاورفل بنا دیتی ہیں اور زندگی کو ایزی بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے اپنے کچن کا چھوٹا سا میک اوور کیا تھا اور میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ گرمیوں میں ایسے کچن جو ہے نا وہ کھلا کھلا اچھا لگتا ہے نا، کہ کاؤنٹر پہ کم سے کم چیزیں ہوں تاکہ صفائی کرنے میں بھی آسانی ہو اور کچن میں ہمیں کم وقت گزارنا پڑے، کیونکہ جب کاؤنٹر پہ کم چیزیں ہوں گی تو صفائی بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں نے نا میری لیے نا بہت ساری دعا کرنی ہے۔ میری چیزیں 2 وش لسٹ ہیں جو کب سے ایڈ ہے میری وش لسٹ میں، مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ ایک ہے میری کافی مشین اور دوسرا ہے ڈائسن۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد میری یہ 2 چیزیں جو ہے وہ پوری کر دیں۔ باقی بھی لائف میں بہت ساری خواہشیں ہیں، لیکن یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، میں پتہ نہیں کب سے خریدنا چاہتی ہوں، کب سے لینا چاہتی ہوں، لیکن لے ہی نہیں پاتی۔ بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی میری یہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں پوری کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میری یہ چھوٹی سی خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، یہاں پر دیکھیں میں نے نا اپنا یہ ایک کافی کارنر سیٹ کیا تھا، اور وہی بات ہے کہ میرے پاس کافی مشین نہیں ہے، تو میں جو ہوں نا یہ بیٹر جو ہے نا، یہ بہت اچھا بیٹر ہے، میں اس سے کافی بناتی ہوں۔ اور اب جیسے کہ گرمیاں آ چکی ہیں تو پھر کولڈ کافی جو ہے وہ بہت زیادہ ہم لوگ پیتے ہیں، مطلب بچے بھی بناتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی بناتے ہیں اور میں بھی۔ میرے ہسبینڈ کی زیادہ عادت یہ ہے کہ وہ دن میں ایک بار کولڈ کافی لیتے ہیں، ادروائز وہ کیپیچینو بنا کر ہی پیتے ہیں اپنے لیے، تو اس لیے میں نے کپس وغیرہ بھی رکھ دیے تاکہ میرے ہسبینڈ کو آسانی ہو اور ایزیلی وہ جو ہے وہ پک کر سکے۔ اور ان کی یہ عادت ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلے جو ہے نا اپنے لیے کافی نہیں بناتے، جب بھی بنائیں گے میرے لیے ضرور بناتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہاں پر کپ بھی زیادہ رکھے ہیں۔ خیر، آپ بتائیں کہ آپ نے کچن کو گرمیوں کے حساب سے سیٹ کر لیا؟ پتہ نہیں، میرا ہوتا ہے ایسے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو میں گرمیوں کے حساب سے کرتی ہوں، جب سردیاں آتی ہیں تو تھوڑا کوزی کوزی سا اچھا لگتا ہے، میں اس حساب سے کرتی ہوں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو اپنا بہت پرسنل فیوریٹ ایک کوٹ دکھا رہی ہوں۔ یقین کریں، میں روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے کچن میں آ کے اسے جب دیکھتی ہوں تو میرے دل کو نا سکون ملتا ہے، اور واقعی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گروتھ ہوتی ہے نا وہ سب کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہر کسی کی گروتھ ایک الگ لیول پہ ہوتی ہے، ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر سم ٹائمز نا ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ بولے نا آپ کو آ کے کہ آج میں صبح جلدی اٹھ گئی، تو آپ کو لگے گا اس میں ایسا کیا ہے نا، آپ نہیں جانتے کہ اس کے لیے صبح جلدی اٹھنا کتنی بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو ہر کسی کے لیے نا جو گروتھ ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے، اس کی زندگی میں وہ ایڈ ہوتی ہے، اور وہ شاید دوسرے کو لگ رہا ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے اور یہ دیکھو کتنا سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ کسی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے کوئی چھوٹی چیز کے لیے، تو یہی گروتھ ہوتی ہے۔ ہر کسی کی اپنی ایک پرسنل گروتھ ہوتی ہے، اور جب میں اس کو پڑھتی ہوں نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور میرے دل کو سکون بھی ملتا ہے، کیونکہ میں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ فوکس رکھتی ہوں اور پھر اس میں آہستہ آہستہ سے گروتھ کرتی ہوں، اور مجھے میری وہ جو گروتھ ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی سیٹسفیکشن دیتی ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی ہیبٹ کیوں نہ ہو۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ پرسنل، میں اپنی گروتھ کے متعلق ہی کروں گی، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے نا مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ری ایکشن نہیں، رسپانس والی عادت نا، ہم خواتین کی نا عادت ہوتی ہے کہ اکثر بنا سوچے سمجھے بہت سی باتوں کا جواب دینا نا ہمیں ہماری سمجھداری لگتا ہے، جبکہ ہر بات کا فوراً جواب دینے کی بجائے نا 10 سیکنڈ سوچنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ گھر میں نا اکثر تھکن کام سے نہیں بلکہ ان نیسیسری آرگیومنٹس اور موڈ سوئنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کی تلخ باتوں کا سامنا روز کرنا پڑتا ہے۔ سمارٹ ہاؤس وائف وہ ہوتی ہے میری نظر میں جو خود کو ایموشنلی کنٹرول رکھتی ہے، جو اپنے ایموشن جو ہے نا فوراً ریئیکٹ نہیں کر دیتی،
کیونکہ بلکہ وہ سچویشن کو سمجھتی ہے، ریڈ کرتی ہے اور پھر حالات کو ہینڈل کرتی ہے، اپنی ٹون پر قابو رکھتی ہے، اور یہی اصل پاور ہوتی ہے ایک سمارٹ ہاؤس وائف کی، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس بات کا کب جواب دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو ویلیو دے کر اس کا جواب دے کر اگلے کو سیٹسفیکشن دی جائے۔ تو جب بھی آپ کسی کو جواب دینے لگے نا، تو 10 سیکنڈز کے لیے ضرور سوچیں کہ ضروری بھی ہے اس کی بات کا جواب دینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں تو جواب دیں، ادروائز آپ جو ہے نا خاموش رہیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری پاورفل ہیبٹ وہ کیا ہے؟ سائلنٹ پلاننگ ہیبٹ۔ ہر چیز سب کو بتانا نہ بند کر دیں۔ شاپنگ کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سیونگ کیسے کرنی ہے، یا اپنے گھر کو کیسے بیٹر بنانا ہے، ہر پلان سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر آپ کی پرسنل باتیں ڈسکس کرنے کا ذکر نہیں کر رہی، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ بھی جو آپ شاید کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک اچھی نیت کے ساتھ، لیکن دوسرے کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ ہم سے شیئر کر رہے، یا اس کے پاس تو پیسے ہوں گے، اس کے پاس تو جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، جو یہ اس طرح کی چیزوں کو بھی پلان کرتی ہے، اپنی شاپنگ کے بارے میں بتاتی ہے، دکھاتی ہے، تو لوگ نا آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، آپ سے جلنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتانا نا بند کر دیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو نا سب کو بتا کر پھر کریں۔ آپ نے گھر سنوارنا ہے، آپ اپنی گھر سنواریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شاپنگ پر جانا ہے اور کیسے سیونگ کرنی ہے، شاپنگ کیسے کرنی ہے، یہ بھی آپ کسی سے ڈسکس مت کریں، کیونکہ کوئی آپ کو نہیں پتا کہ کوئی آپ کو کس طرح سے جج کر رہا ہے۔ تو بجائے میں یہاں پر بڑی باتوں کا ذکر ہی نہیں کروں گی، میں تو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آپ کو منع کروں گی کہ کسی کو بتانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی چھوٹی باتیں بھی دوسروں کو بتائیں۔ کبھی کبھی خاموشی سے پلاننگ کریں اور صرف رزلٹ دکھائیں۔ یہ عادت آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھاتی ہے اور لوگ بھی آپ کو لائٹلی نہیں لیتے، کیونکہ جب آپ اپنی چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں کچھ بھی ڈسکس کرتے ہیں نا، لوگ آپ کو فوراً جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ آپ کو جج کرتے ہیں تو بس پھر آپ کو لوگ نا بس ایسے لینے لگ جاتے ہیں کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، اب یہ شاپنگ پہ جائے گی، اب یہ ہمیں آ کے یہ بتائے گی، اب یہ بتائے گی، تو آپ کی بات کی ویلیو ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی آپ نے پلان کرنا ہے سائلنٹلی پلان کریں، اپنے گھر میں وہ گروتھ آپ دکھائیں، بول کر نہیں، اپنے کام سے دکھائیں۔ یہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی سے ڈسکس کر کے اپنی پلاننگ کو برباد کر لیں۔ تیسری عادت، کچھ نہ سیکھتے رہیں۔ زندگی میں نا آپ کے سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میں نے نا اکثر خواتین کو دیکھا ہے، اور سچ بتاؤں تو پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی کہ شادی ہو گئی، اب کیا کرنا، بچے ہو گئے، اب کیا کرنا، عمر ہو گئی ہے، اب میں 30 کی ہو گئی ہوں، اب میں 35 کی ہو گئی ہوں، اب میں 40 کی ہو گئی ہوں، تو اب میں کیا ہی کر لوں گی چیزوں کو سیکھ کر۔ جب ہم اپنے دل اور دماغ کو خالی رکھتے ہیں نا، چیزوں کو سیکھنے سے محروم رکھتے ہیں، تو یقین کریں خوش نہیں رہ پاتے، الجھے رہتے ہیں فضول کی سوچوں میں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، میری ساری عمر ایسے ہی گزر گئی، میں نے ایسا کیا کیا تھا جو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہ اننیسیسری چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں، جو ہمارے اندر تھوڑا بہت بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، اس کو کھا جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی انرجی کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کر کے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ دیکھیں آج کل تو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے ہونا بھی ضروری نہیں ہے کوئی چیز سیکھنے کے لیے۔ آپ کے ہاتھ میں فون ہے نا، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ گھر بیٹھ کے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ڈھیر مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ کو موٹیویشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی سے، بس خود کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے، کچھ بھی سیکھیں۔ آپ کو کوکنگ اچھی کرنی ہے، آپ بیکنگ اچھی کرنا چاہتی ہیں، آپ گھر کو آرگنائز کرنا چاہتی ہیں، یا اپنے انٹرسٹ کی کوئی اور چیز کینوا پہ پکچرز بنانا سیکھنا چاہتی ہیں، یا گھر میں بیٹھ کے کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، عمر ہو گئی تو بس اب تو ہمارا جو ہے نا وہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم جس طرح سے ہم زندگی گزارتے آئے ہیں بس اسی طرح گزاریں گے۔ نہیں، آپ نئی چیزوں کو سیکھیں، خود کو ایکسپلور کریں، نئی چیزیں سیکھ کے آپ جب اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گی، اپنے لیے کچھ کریں گی، تو یقین کریں نا آپ کو جو خوشی ہونے والی ہے نا، وہ آپ کو گھر کے کاموں سے نہیں ملے گی، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے نا ایک پرسنل جرنی ہوگی جو آپ طے کر کے کچھ نہ کچھ اچیو کریں گی۔ نمبر 4، انرجی مینجمنٹ ہیبٹ۔ ہر کسی کی ضرورت پر فوراً حاضر ہو جانا نا
یہ عادت بالکل چھوڑ دیں. ہر وقت اویلیبل ہونا نا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. اپنی انرجی کو سیو کرنا سیکھیں. کچھ کام ڈیلے ہو بھی جائیں گے نا تو دنیا ختم نہیں ہوگی. اپنا جو مینٹل پیس ہے، اپنی سلیپ اور اپنی جو مینٹل بیٹری ہے نا اس کو پرائیورٹی دیں، کیونکہ یہی میچورٹی ہے. جب آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ حاضر ہو جاتے ہیں نا تو دوسرے کے لیے نا آپ کی ویلیو بالکل ختم ہو جاتی ہے. پھر چاہے وہ گھر والے ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے ہسبینڈ ہوں یا آپ کا کوئی دوست ہو، کسی کو اتنی ویلیو مت دیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر جو ہے نا آپ اس کو پتہ ہو کہ کوئی اور نہیں آئے گا تو یہ تو آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ آپ کی اس کی نظر میں نا آپ کی وہ ویلیو نہیں ہوتی. وہ پھر آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اپنی انرجی کو بچا کر رکھیں. ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آپ کو انوالو کر کے آپ کا ٹائم برباد کر دیتے ہیں. سب سے لاسٹ میں آپ کو کہوں گی نو اسپینڈ چیلنج ڈیز. مہینے میں 2 یا 3 دن ایسے رکھیں جہاں آپ ان نیسیسری آن لائن شاپنگ نہ کریں. اس سے نا جو امپلسو بائنگ ہے نا وہ کم ہو جائے گی اور فائنینشلی کنٹرول بھی اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ ہم عورتوں نے صرف خرچ نہیں کرنا ہوتا بلکہ گھر کا ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات سیونگ بھی ہمارے ہی ذمہ ہوتی ہے. جب ہم سیونگ کریں گے تو ہی ہم کچھ اپنے بارے میں سوچ سکیں گے. اگر آپ کو ایکسٹرا پاکٹ منی نہیں ملتی نا تو آپ اپنے گھر کے خرچے میں سے سیونگ کریں. آن لائن شاپنگ بالکل کم کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے آن لائن شاپنگ کرنے کی. باہر جائیں، باہر نکلیں، گھر کی جو لوکل مارکیٹس ہوتی ہیں نا یقین کریں ادھر سے بھی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ جو چھوٹی سی ایک چیز ہے نا یہ یقین کریں آپ کے اندر بہت بڑا کانفیڈنس لے کے آئے گی جب آپ سیونگ کرنا شروع کر دیں گے. سب سے لاسٹ بات میں آپ کو کہوں گی کہ یہ جو آپ کا موبائل ہے نا یہ آپ کو ڈرین بھی کر سکتا ہے اور اپ گریڈ بھی. تو ڈیجیٹل کلیننگ کی عادت بھی ڈال لیں. جو دیکھنا ہے آپ وہ آپ کے کام آ سکے اس طرح سے آپ نے چیزوں کو چننا ہے اور اپنے آپ کو اپنی جو باڈی کو کنزیوم کرنے دینا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہیبٹ بھی یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے نا آپ کی زندگی کو آسان بنانے میں تو مجھے آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے. اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی بتانا ہے. میں نے بہت ایزی پیزی سا ایک کیک بنایا تھا اور یہ جو ہے نا میں نے چنے والی بریانی بنائی. اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.